آپ سوچئے کہ ہم اس بات پہ تو بہت زور دیتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے لیے جائیں تو باجماعت نماز میں پہلی صف میں ہمیں جگہ ملنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم آفن یہ حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپس میں قرآن اندازی کریں کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہو۔ اتنا ثواب ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا۔ جہاں یہ حدیث موجود ہے وہاں ایک اور حدیث بھی موجود ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صف میں لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں اور تنگی محسوس ہو رہی ہو، اور کوئی بندہ اس نیت سے کہ میں پچھلی صف میں چلا جاؤں تاکہ آگے والوں کو کھلی جگہ مل جائے، وہ آرام سے نماز پڑھ سکیں، ان کی خشوع میں کوئی خلل نہ حائل ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو پہلی صف کی نسبت زیادہ، کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کمپلیٹ اپوزٹ، ہم صبح سے لے کے شام تک صرف یہ غور کریں کہ میری زبان سے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جس کا شاید کوئی حقیقت کے اوپر بیس ہی نہ ہو، ہم کتنے لوگوں کے بارے میں ایسی چیزیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی ان کی مذاق اڑانے کا سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا ہے یہ بھی ہماری زبان کی ایکسٹینشن ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پوسٹ کر دیتے ہیں یا ہم کسی چیز کو فارورڈ کر دیتے ہیں یا کسی کو شیئر کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اس کو بیان کر دیا، اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ وہ ہماری زبان کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ ہماری طرف سے لکھا جائے گا کہ یہ اس نے کہا۔ اور جب ہم کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے، یا ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کہ سچی نہیں ہوتی، یا ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس میں اس کی کوئی خامی یا کوئی کوتاہی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو تکلیف پہنچانے کا، ہم اس کے اوپر یا ہم تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غیبت یہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہو کہ اگرچہ کہ وہ بات ایسی ہو جو کہ سچی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ کہ وہ بات ایسی ہو جو کہ سچی ہو، کیونکہ اگر وہ سچی نہیں ہے تو تم غیبت نہیں کر رہے، تم تو تہمت لگا رہے ہو، جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو کوئی ایسا طعنہ دیتے ہیں یا اس کی کسی ایسے بات کہتے ہیں، دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، دوسرا ایک کو کہتا ہے یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، جس سے اگلے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو دکھ پہنچ رہا ہے، یہ ہم اپنے لیے جہنم میں جگہ گھار رہے ہیں، کیونکہ ایک اور مومن کو اس سے تکلیف پہنچی۔ کسی کو طعنہ دینا، اس کی غلطی کے اوپر طعنہ دینا، یہ تو بہت ہی غلط بات۔ مومن کا حق تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کمزوری پتہ ہو تو ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم اس کے لیے دعا کریں کہ تمہارے اندر اللہ نے یہ کمزوری رکھی ہے، اللہ اس کمزوری کو جلد دور کرے۔ مومن کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کی کمزوری کے لیے سلوشن نکالیں کہ تمہیں یہ نہیں آتا، لیٹ می ہیلپ یو ود دس، لیٹ می فائنڈ اے سلوشن فار دس فار یو۔ یہ اچھے اخلاق۔